منصور من نصر مخذول من خذل. یہ ابرار کا امام ہے. فساق و فجار کے قاتل ہوں گے، ان کی نصرت ہوگی، اور جو ان کی نصرت کرے گا، وہ جو ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ نصرت سے خود محروم ہوگا، اور جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ محروم ہوگا، منحوس ہوگا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی کی جو فضیلت بیان کی تھی، اور خاص طور پر اس سیاق میں کہ علی ہی ہیں جو تم کو صحیح راستے پر لے چلیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر اور آگے بڑھائیے، اور آگے. یہ سب کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، میں نے یہ سب کہا نہیں تھا. یعنی طلحہ و زبیر اور ظالموں معاویہ اور ان کے ساتھیوں اور دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے. امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کا ذکر کیا ہے. امام شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور دیگر علماء محدثین نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے. حضرت حسن بس یہ ایک طرف سے بندہ خدا یہ جو ہے پڑھتے جا رہا ہے، جو بھی صحیح غلط کو اس نے جمع کیا ہے سب کچھ پڑھتے جا رہا ہے. یہ ابھی جو اس نے پڑھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے عہد توڑنے والوں کو قتل کرنے کا، اور جو عہد شکنوں کو قتل کرنے کا، اور جو ہے قاسطین جو غیر منصف ہیں ان کو قتل کرنے کا، جن سے اہل شام مراد لے رہا ہے، اور والمارقین خوارج کو قتل کرنے کا. تو یہ ساری باتیں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے، حقیقت میں یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. علامہ البانی کی طرف جو صحت کی نسبت ہے اسے دوبارہ دیکھنا چاہیے. یہ الفاظ جو اس نے کہے ہیں یہ تو سخت ضعیف ہے. امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، یہ سخت ضعیف ہے، اور غالباً علامہ البانی نے تو اس کو موضوع قرار دیا ہے. پتہ نہیں کس طریقے سے ان صاحب نے اس کو صحت منسوب کیا ہے کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. انہیں دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت جو پیش کر رہے ہیں علامہ البانی نے اس کو صحیح اور درست قرار دیا ہے. جس روایت کو علامہ البانی نے استیاق میں درست قرار دیا ہے وہ کوئی اور روایت ہے. اگر غالباً انہوں نے اس روایت کو پڑھا بھی، ابھی آگے ویڈیو چلے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. جی چلائیے. حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث منقول ہے. اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص جو میرے طریقہ کار کو، میرے دین کو تبدیل کر دے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا. وہ پہلا شخص معاویہ تھا، پھر یزید، اور بنی امیہ کے دیگر حکام اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، قتل کرتے رہے، اور آخر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ نے خلیفہ راشد بنایا. انہوں نے بنی امیہ کے مظالم کے خلاف عمل کرنا شروع کیا. ایک اور حدیث میں دو منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکب. بس یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. علامہ البانی کی طرف اسی روایت کی صحت کی غالباً انہوں نے نسبت کی ہے. علامہ البانی نے اس روایت کے سلسلے میں جو بات کہی ہے، یعنی اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، اولاً تو اس میں رجل کی تعین نہیں ہے روایت میں، اور دوسرے روایت صحیح نہیں ہے. تیسرے علامہ البانی نے جو بات کہی ہے وہ کہا ہے ھذا اسناد حسن. اب یہ تعبیر علامہ البانی کی مجمل ہے، یعنی کسی روایت کے سند کو حسن کہنے سے متن کی صحت اور تحسین کی ضمانت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ البانی نے اس روایت کی خود تعویل پیش کی ہے، یعنی پوری بات پیش کرنا چاہیے. علامہ البانی کی پوری بات کیا ہے؟ علامہ البانی نے جو بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ انہ تغییر نظام الحکم، یعنی علامہ البانی کی تشریح کے مطابق بات یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت اور خلافت کا جو طریقہ کار شیخین کے یہاں تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں انتخاب کا جو طریقہ کار تھا اور جو نظام تھا وہ نظام کچھ اور تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہ نظام قدر مختلف تھا.
تو یہ ان کے کہنے کا مطلب انہو تغیر نظام الحکم. حالانکہ یہ بات بھی علامہ البانی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے ادب کے ساتھ کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. علامہ البانی نے تو تعویل کی ہے. علامہ البانی نے اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام نہیں کیا ہے، لیکن اس شخص نے آدھی بات کہہ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین کلام کیا ہے. اور علامہ البانی نے جو بات کہی ہے وہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سرے سے خلافت کا متعین نظام رہا ہی نہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اشارات دے کر کے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے تمام لوگ بیعت کرتے ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعین کے ذریعہ جو ہے مسند خلافت پر آئے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی شورا کمیٹی جو تھی اس کے ذریعہ مسند خلافت پر آئے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو رہی ہے اور وہ بھی بالکل مختلف طریقے پہ ہو رہی ہے. تو متعین نظام خلافت اگر ہوتا تو پھر اصحاب کرام خلفائے اعظام کے یہاں اس متعین طریقے کی پیروی ہوتی، اور جب ان کے یہاں متعین طریقے کی پیروی ہوتی اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے کے خلاف جاتے تو پھر یہ نظام کو تبدیل کرنا ہوتا، نظام کو بدلنا ہوتا. لیکن یہاں پہ تو شروع ہی سے نظام خلافت کا متعین طریقہ ہے ہی نہیں. تمام تر انتخاب آپ دیکھ لیجئے، سب کا انتخاب الگ الگ طریقے پہ ہو رہا ہے. اور رہے روافظ، اگر روافظ اس بات کو درست مانتے ہیں تو پھر یہ تبدیلی سب سے پہلے معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہوئی. یعنی اگر نظام خلافت کی تبدیلی جیسا کہ مراد لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ بات روافظ اگر کہتے ہیں کہ بھئی نظام خلافت تو کچھ اور تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا نظام بدل دیا، حکومت کا نظام بدل دیا اور اپنے بیٹے کو خلیفہ جو ہے نامزد کر دیا خلیفہ، تو پھر یہ عمل تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے کیا تھا. تو یہ تو سنت علی پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا. تو خلاصے کلام یہ ہے، اولاً یہ روایت درست نہیں ہے، اولاً یہ روایت درست نہیں ہے. ثانیاً علامہ البانی کی طرف صحت کی جو نسبت ہے وہ مجمل ہے. ثالثاً علامہ البانی نے اس روایت کو سامنے رکھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد نہیں کیا ہے اور نہ تو طعن کیا ہے. گویا ان کی نظر میں اس روایت کا جو معنی ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کو لازم نہیں کرتا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ البانی نے ایک تعویل پیش کی ہے، پھر وہ تعویل بھی درست نہیں ہے. یہ اس روایت کا مسئلہ ہے. وہ شیخ البانی رحم اللہ کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کیا نا کہ جو سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے کوئی شخص ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے اس کی سند میں جو انقطاع تھا اس پہ دھیان نہیں دیا. یہ ابو العالیہ جو سند میں ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، بیچ میں انقطاع ہے. تو یہ شیخ البانی رحم اللہ دھیان نہیں دے سکے، اس لیے انہوں نے اس کو حسن کہہ دیا، ورنہ یہ روایت حسن نہیں ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ انقطاع چونکہ ایک باریک بات ہوتی ہے، کوئی کبھی کبھی ذہن میں نہیں رہتا کہ یہاں انقطاع ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے ایک جگہ سے حسن کہا تھا ایک روایت کو، تو ایک معمولی طالب علم نے ان کو پیغام بھیجا کیا اس میں انقطاع، فوراً انہوں نے رجوع کر لیا انہوں نے. تو یہاں بھی انقطاع تھا، ان کی زندگی میں کسی نے ان کو بتایا نہیں یا کسی سے بات چیت نہیں ہوئی. اگر ان کو بتایا جاتا تو فوراً رجوع کر لیتے، کیونکہ بہت ہی واضح طور پر انقطاع ہے. اور اس روایت پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، جو میری یہ کتاب ہے یہ یزید بن معاویہ. تو اس کتاب پہ آپ دیکھیں گے تو شروع ہی میں بہت ہی ڈیٹیل میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس روایت کے تمام طرق اور اس کی تمام سندوں پر بہت ڈیٹیل میں بحث موجود ہے اردو میں، جو میری کتاب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ روایت صحیح بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ ہے کہ پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، تو بنو امیہ میں سے جو کہا گیا کہ پہلا شخص جو میری سنت کو جو ہے تبدیل کرے گا،
تو اس سے کچھ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مراد لیتے ہیں. ان کا عجیب معاملہ ہے, کوئی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مراد لے رہا ہے, کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مراد لے رہا ہے, اور کوئی یزید کو مراد لے رہا ہے. ہاں, عثمان اور امیر معاویہ, یزید اپنے اپنے ایمان کے حساب سے جیسے اسے ان کی جرات ہوتی ہے. ہاں, پہلے لوگ یزید کو مراد لیتے ہیں, تھوڑا ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں معاویہ مراد ہے, تھوڑا اور ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, معاذ اللہ. بہرحال یہ روایت جھوٹی ہے, صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, بنی روایت ہے, بنو امیہ کو بدنام کرنے کی روایت ہے. امام ابن القیم رحم اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بنو امیہ کی مذمت میں جتنی بھی روایتیں ہیں جو ہے وہ سب جو ہے جھوٹی ہیں, من گھڑت ہے. ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو جس میں بنو امیہ کی مذمت کی گئی ہو, برائی کی ہو. ساری کی ساری روایتیں جھوٹی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.